وہ تمام احباب جنہوں نے لوح مشتری عین شرف مشتری کے وقت بنوائے ہیں، تو ان سب کے الواح بھیجے جا چکے ہیں، اور جن کا ایڈریس کنفرم نہیں ہو رہا یا ایڈریس چینج ہو رہا ہے تو اسی حساب سے وہ جلد یا بدیر ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ تو جو نقش آپ کو ملے، یعنی کہ بہت سارے لوگوں نے، کچھ لوگوں نے جو ہم نے کہا تھا کہ بیگ تیار ہوگا اس کا، تو اس سے قبل ہی اس کو منگوایا، تو ہم نے کہا کہ اس کو آپ نہ کھولیں گے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ بیگ آ گیا تو بیگ میں اس کو فولڈ کر کے، اس کو بھر کر کے ہی دیا جا رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو فولڈ کرنا ہے تو 4 فولڈ کرنا ہے یا 8 فولڈ کرنا ہے۔ 8 فولڈ تو خیر نہیں ہوگا، تو 4 فولڈ ہی یہ ہوگا، اور 4 فولڈ کرنے کے بعد جتنا بھی اس کا سائز بنتا ہے اسی سائز کا ہم نے بیگ بنوایا ہے۔ تو جن لوگوں نے بیگ بننے سے پہلے اس کو منگوا لیا تھا وہ اسی طریقے سے کریں گے جیسے ابھی ہم کر کے دکھائیں گے۔ آپ دیکھیں یہ نقش اس کاغذ پہ تیار ہوا ہے، یہ ایک فولڈ ہوا، ٹھیک ہے، یہ دوسرا، یہ تیسرا، اور یہ چوتھا۔ بس یہ 4 فولڈ اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جنہوں نے یہ بیگ حاصل نہیں کیا، یعنی کہ اس سے پہلے انہوں نے نقش منگوا لیا، تو آپ اسی سائز کا کوئی انویلپ ہو یا کوئی بیگ ریڈی میڈ مل جائے اس ٹائپ کا، تو اس میں آپ اس کو محفوظ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ فولڈ کرنے کے بعد یہ ہم جو یہاں سے بھیج رہے ہیں آپ کو، یہ اسی طریقے سے بھرا ہوا ہے، دیکھیں یوں، اس طریقے سے۔ اب اس کو آپ جب آپ کے پاس یہ پہنچے تو اس کو آپ ایک مرتبہ نکال کر کے دیکھ کر کے آپ تسلی کر لیجئے، ٹھیک ہے، تسلی کر لیجئے۔ اس کے بعد ویسے ہی فولڈ کر کے فوراً اس کو واپس بیگ میں رکھیے، اور اس کو اپنے گھر میں کسی محفوظ مقام پر اس کو آپ رکھ چھوڑیں گے۔ باقی اس میں جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ سب کچھ کر کے دیا گیا۔ آپ صرف یہ کریں گے کہ گاہے گاہے، ہفتے میں ہو، مہینے میں ہو، 2 مہینے میں ہو، دھونی دکھا دیں، بہترین بخور سے جو ہے اس کو آپ دھونی دکھا دیں۔ اگر اس کے بٹن کو بھی کھولیں گے تو بس اتنا ہی کھولیں گے، نقش کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو دھونی دکھا کر کے آپ اپنے مکان میں، دکان میں، آفس میں کسی محفوظ مقام پر اس کو آپ رکھ چھوڑیں گے، اور خوب دھیان رکھیں گے کہ اس نقش پر آپ کے کسی حاسد یا دشمن کی نظر نہ پڑے۔ اگرچہ یہ کوئی ایسی قید نہیں ہے کہ نظر پڑ جائے تو نقش کی کوئی تاثیر کم ہو جائے گی یا گھٹ جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ جس مقصد کے لیے ہے، حسد اور دشمنی اسی سے پیدا ہوتا ہے، یعنی مال و زر سے ہی جو ہے حسد اور دشمنی جنم لیتی ہے۔ تو اس لیے بھی ایک لگتی ہوئی بات ہے کہ ہر ایسے شخص سے جو آپ کو لگے کہ آپ سے یہ حسد کرتا ہے یا دل میں کوئی پوشیدہ دشمنی رکھتا ہے، تو اس سے اپنی اس قسم کی چیزوں کو آپ محفوظ ہی رکھیں، پوشیدہ ہی رکھیں تو بہتر ہے۔ جیسے اس نقش کو پوشیدہ رکھنا ہے، ویسے ہی اپنے تمام معاملات کو، اور جو بھی اوراد و وظائف آپ پڑھتے ہیں خیر و برکت کے لیے، ان سب چیزوں کو بھی پوشیدہ رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو فہم عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، اور آپ سب کے لیے دعا ہے کہ یہ جو نقش ہم نے تیار کر کے دیا ہے، اپنے بساط بھر جس قدر اس میں کہنا چاہیے، جس قدر اس کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا تھا ہم نے اس کو بنایا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ یہ نقش آپ اپنی اولاد کو بھی منتقل کریں، اور اس کے خیرات و برکات جو ہے وہ آپ کی نسل میں بھی جاری رہے، اور یہ نقش آپ کا محفوظ رہے۔ اسی طریقے سے آپ اس کو رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اس میں، اس کے لکھائی میں بھی اللہ چاہے تو کوئی تبدیلی واقع نہ ہوگی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زعفران کی لکھائی جو ہے وہ دھیمی ہونے لگتی ہے، لیکن اس سے جو نقش ہے اس کی تاثیر میں کوئی فرق نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ جیسے بہت سارے نقوش، جو بڑے بڑے نقوش ہیں، وہ فریم کرنے کے لیے جب بنا کر کے دیا جاتا ہے تو وہ زعفران سے لکھا ہوتا ہے، تو چونکہ اس میں روشنی پڑتی ہے، خاص سورج کی روشنی ہو یا یہ آرٹیفیشل جو لائٹ ہے
یہ اس کی روشنی، تو روشنی پڑنے سے بھی جو ہے لکھائی رفتہ رفتہ دھیمی ہوتے ہوتے وہ بالکل سفید ہو جاتا ہے جیسے کاغذ، لیکن پھر بھی اس کی تاثیر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ایسے بہت سارے ہمارے احباب ہیں جنہوں نے یہ بات بتائی کہ نقش کا لکھا ہوا بالکل سفید ہو گیا کاغذ، اور ایسا لگتا ہے کہ سفید کاغذ کا وہ فریم بنا ہوا ہے، لیکن بحمدہ تبارک و تعالیٰ اس کی تاثیر وہ دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کے برکات بالکل ظاہر ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ اس میں کہنا چاہیے، چونکہ یہ تو اس کے اندر بند ہے، تو اللہ چاہے تو اس کی لکھائی میں سال ہر سال گزرنے کے بعد بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، جیسا کہ ہر سال جو ہمارے یہاں شرف آفتاب کا نقش بنتا ہے اس کے تجربے کے اکارڈنگ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے برکات سے اور کلام اللہ جو اس میں لکھے گئے ہیں اور فن نقوش و تحفظات کا جو اس میں لحاظ رکھا گیا ہے، اور اس شریف فن کی جو ترکیب ہمارے مشائخ سے ہم تک پہنچی ہے، ائمہ فن سے ہم تک جو یہ منتقل ہوئی ہے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے ہم نے جو ایک لوح شرف مشتری کی ترتیب دی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع، رزق واسع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الله رب محمد
صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم